آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک ہمیشہ تاریخ بدر سے یاد کیا جائے گا۔ بدر کی لڑائی کے جس میں صرف 313 صحابہ اور سامنے 1000 کا لشکر، وہ بھی سارے جنگی سامان سے لیس، اور ادھر صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن صحابہ ڈٹے رہے اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ نے اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے: استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم لوگ دعا مانگ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور تمہارے لیے ہزاروں کے لشکر کو بھیجا۔ اور جب اللہ رب العزت نے لشکر کو بھیج دیا تو نتیجہ وہی ہوا کہ کفار اس لڑائی کے اندر شکست کھا گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں میں سے بھی 14 صحابی شہید ہوئے، لیکن کفار 70 جہنم واصل ہو گئے اور اسی طریقے سے 70 کو پکڑ لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے اتنے چھوٹے سے لشکر کو، اتنے کمزور سے لشکر کو، اتنے بڑے اور اتنے مضبوط لشکر پر فتح دے دی؟ تو وہ تھی اللہ رب العزت کے ساتھ اٹوٹ محبت اور اللہ رب العزت کے اوپر اٹوٹ بھروسہ۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایسا بھروسہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں، تم لوگ تو بہت کمزور تھے، اور یقیناً انسان کمزور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ میں یہاں پر بدر کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اپنی تاریخ کو ہمیشہ خود یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں کرتی تو اس قوم کی تاریخ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہیں جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنی حالت کو خود بدلیے اور اللہ رب العزت کے اوپر صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا بھروسہ رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔